زمانہ بلند کر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. جناب سیدہ بلند کر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روح له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات پڑھ دیں محمد. خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں. اس کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بک یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین. الہی بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم. خدایا ہمارے اور ہمارے دوستوں کے، رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، والدین کے، بچوں کے، تمام ذوی الحقوق کے، مومنین کے سب کے گناہان کبیر و صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و شیعوں میں قرار فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہم سب کو خلوص عطا فرما. خدا اس ذکر کے صدقے میں ہمارے آقا و مولا کی توجہ ہم سب کو عطا فرما. خدا اس ذکر کے صدقے میں توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو تا قیامت اپنی اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، محبت، ولایت و ذکر عطا فرما. خدا ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عطا فرما. زیارت 40 عطا فرما. خدا ہم سب کو رزق حلال واسع عطا فرما. مادی و معنوی رزق عطا فرما. جسمانی و روحانی بیماریوں سے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں، جن بیماروں کو میں جانتا ہوں، جن کے لیے اعلان ہو رہا تھا، خدا سب کے لیے سب کو اپنی بارگاہ سے صحت کاملہ عطا فرما. خدا مظلومین عالم کی نصرت فرما. مومنین کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما. خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا اس مجلس کو، دیگر مجالس کو، ان سب مجالس کو، ان سب عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدایا دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان عزاداری اگر قابل اصلاح نہیں ہیں، ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود قرار دے. خدا مومنین میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما. خدا وہ دعائیں جو ہم سب کو کرنی چاہیے لیکن یا تنگی وقت ہے یا غفلت ہے یا کم عقلی ہے
وہ ہماری ضروریات ہیں، خدایا جو مانگا وہ بھی، جو نہیں مانگا وہ بھی، خدایا ہمیں اپنا خیر عطا فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، توفیقات میں اضافے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، اور سب سے بڑھ کے مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال نے ہمیں بغیر حکمت کے خلق نہیں کیا۔ خداوند متعال حکیم ہے، اس کے ہر فعل میں حکمت ہے، اور بربنائے حکمت ہماری خلقت ہوئی ہے، اسی لیے ہماری زندگیوں کا ایک ہدف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں خدا نے ایسے ہی بنایا ہے، نہیں، ہماری زندگیوں کا ایک ہدف ہے، اور وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف ہے کمال کو حاصل کرنا، قرب خداوند متعال کو حاصل کرنا، وجودی حیثیت سے، مفاہیم کی دنیا میں نہیں، وجودی حیثیت سے اس کے قریب ہونا۔ جسمانی حیثیت سے تو خدا کے قریب نہیں ہو سکتے، اپنی روح اور باطن اور اس پاکیزگی کے ذریعے سے خدا کے قریب وجودی حیثیت سے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا خدا کی معرفت ہو یا اہل بیت علیہ السلام کی معرفت، کوئی بھی معرفت ایسی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے ہمیں وہ معرفت نہیں چاہیے جو فقط و فقط مفاہیم کا مجموعہ ہو، نہیں، ہمیں حقیقی معرفت درکار ہے، خدا کی بھی، اہل بیت علیہ السلام کی بھی۔ خالی مفاہیم انسان میں کوئی تبدیلی ایجاد نہیں کرتے، مفاہیم سیکھ لینے کے بعد انسان اگر راہ خدا میں قدم اٹھائے تو وجودی حیثیت سے انسان اہل بیت اور خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے ذکر کیا، جب بات آتی ہے معرفت اور علم کی، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کا علم ہو، ایک یہ علم ہے جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، یا آپ مجلس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، یا کسی سے بات کرنے کے نتیجے میں، سوال و جواب کے نتیجے میں۔ یہ علم جو حاصل ہوتا ہے یہ ہے مفاہیم، کانسیپٹس، تصورات۔ یہ علم انسان کو بہت زیادہ طاقت نہیں دیتا، اس کی حیثیت پیسے جتنی ہے، جس طرح سے پیسے سے ایک خاص قسم کی قدرت حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی نے بہت زیادہ کتابیں پڑھ رکھی ہوں یا بہت زیادہ باتیں سن رکھی ہوں، اس کے پاس بھی ایک خاص قسم کی طاقت آتی ہے۔ جس طرح سے بعض اوقات لوگ پیسے کی وجہ سے کسی کی عزت کرتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے پیسے کی وجہ سے کسی کی عزت، اسی طرح سے اس علم کی وجہ سے بھی کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ وہ علم نہیں ہے، یہ وہ علم، بہرحال اس حیثیت سے دیکھیں کہ یہ ہمیں سکھانے والا ہے تو ہاں قابل احترام ہے، لیکن حقیقت میں اس سے زیادہ بڑے درجے کا ایک اور علم ہے۔ خداوند متعال ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس علم تک مقصور نہ ہوں، نہ رک جائیں، محصور نہ ہوں، آگے بڑھیں حقیقی علم کی طرف۔ حقیقی علم ہے جو انسان کو قدرت عطا کرتا ہے، جو انسان کو قرب عطا کرتا ہے، جو انسان کو کمال عطا کرتا ہے، وہ حقیقی علم ہے۔ دیکھیے، مفاہیم طاقت نہیں لاتے اپنے ساتھ۔ اس دنیا میں یہ جو مختلف چیزیں ہیں، ان میں تصرف اگر کرنا چاہوں یا ان میں اگر دیکھوں کون سی چیز اثر رکھتی ہے، تو مفاہیم وہ طاقت اور وہ اثر نہیں رکھتے جو حقائق رکھتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مفاہیم کوئی طاقت نہیں رکھتے، نہیں، ایک طاقت ہے، خصوصاً اگر وہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اچھی ہوں، محبت ایجاد کرنے والی ہوں، تو ان کا بہت اثر ہے۔ آپ اپنے بچوں سے محبت سے بات کریں، گھر میں والدین سے، بچوں سے، بیگم سے، شوہر سے محبت سے بات کریں، ان کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہنا چاہتا ہوں میں کہ مفاہیم بے ارزش ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اثر جو حقائق کا ہوتا ہے بعض اوقات مفاہیم کا نہیں ہوتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں، یہ جو پانی ہے، اگر میں پیاسا ہوں اور منہ سے کہتا رہوں، زبان سے پانی 100 مرتبہ بھی کہوں، کیا میری پیاس بجھے گی؟ نہیں، پانی کہنے سے پیاس نہیں بجھتی، پانی لکھنے سے بھی پیاس نہیں بجھے گی، ایسا ہی ہے۔ پانی کا تصور ذہن میں لے آؤں پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ پیاس کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو پیاس بجھائے گی؟ حقیقت پانی،
حقیقت پانی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ میری پیاس بجھائے. لیکن اگر توحیدی نگاہ سے اسے بھی دیکھیں تو حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ خدا حقیقت پانی کے ذریعے سے میری پیاس بجھاتا ہے. خدا دیکھیے، ایک شخص تھا جس کو امام نے کربلا میں عاشور کے دن بد دعا دی کہ تو کبھی بھی سیراب نہ ہو سکے. وہ پانی پیتا جاتا تھا اور اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ولی خدا نے اس کے حق میں بد دعا کی تھی. وہی پانی جو دوسروں کی پیاس بجھاتا تھا اس کی پیاس نہیں بجھا رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں خدا ہے جس نے پانی کے ذریعے پیاس بجھانی. جب ولی خدا نے بد دعا دے دی تو خدا نے کہا اب اس کی پیاس نہ بجھے، چاہے یہ پیتا رہے پانی. وہ جو آگ ہے جس میں حضرت ابراہیم کو پھینکا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو پھینکا جائے تو وہ جلے گا نہیں، وہ جل جائے گا. لیکن اگر خدا کہتے یا نار کونی برتن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو نے اب ابراہیم کو نہیں جلانا ہے، تو پھر وہ نہیں جلائے گی. حقیقت میں خدا ہے جو اس آگ کو کہہ رہا ہے جلاؤ یا نہ جلاؤ. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، خدا نے میری آنکھ سے کہہ رکھا ہے کہ ایک مدت تک، محدود مدت تک، جب تک یہ تم سے کہتا رہے دیکھو، دیکھتے رہنا. اگر خدا اس آنکھ کو اسی لمحے میں کہہ دے کہ اب تم نے نہیں دیکھنا ہے، تو کیا یہ آنکھ دیکھ پائے گی؟ نہیں دیکھ پائے گی. حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور خدا کہہ رہا ہے تم نے نہیں جلانا، تو اب وہ آگ نہیں جلائے گی. خدا کہہ دے تب بھی یہی اثر ہے. وہ خدا اگر کسی کو اپنی ولایت دے دے تب بھی یہی اثر ہے. جناب کے پاس، امام کے پاس، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا خراسان سے، آگے کہہ رہا تھا مولا اتنے لوگ آپ سے محبت کرنے والے موجود ہیں، آپ کی نصرت کرنے کے لیے موجود ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ مولا نے کہا شاباش، تم نے بڑی اچھی بات کی. اپنے خادم کو بلایا، کہا تنور گرم کرو. جب تنور گرم ہو گیا تو اب اس سے کہا کہ اب اس میں کود جاؤ. یہ معافیاں مانگنا شروع ہو گیا. اس نے کہا مولا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دے مجھے، اتنی سخت سزا یا امتحان مجھ سے نہ لیجیے. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے شاباش. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہارون مکی آ گئے. مولا نے کہا ہارون اس جلتے ہوئے تنور میں کود جاؤ. انہوں نے اور کچھ نہ سنا، فوراً کود گئے. اب یہ شخص جو خراسان سے آیا تھا بار بار کہتا تھا مولا ذرا دیکھ لیجئے ہارون کی کیا حالت ہے، مولا ذرا دیکھ لیجئے ہارون کس حالت میں ہے. اور مولا اعتنا نہیں کر رہے. لیکن تھوڑی دیر بعد کیا کرتے ہیں؟ تنور کا ڈھکن اٹھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ہارون مکی تلاوت قرآن کر رہا ہے. وہاں خدا نے کہا تھا آگ سے کہ تو نے نہیں جلانا، یہاں ولی خدا نے کہا ہارون کو نہیں جلانا. ولی خدا نے کہہ دیا. محمد والے محمد بلندر صلوات. خدا نے اپنی ولایت اہل بیت کو عطا کی، اولیاء کو عطا کی ہے. سب سے بڑے درجے کی ولایت اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، اور پھر انہی کے مکتب کے شاگردان کے پاس اور دیگر ہستیوں کے پاس. بہرحال خدا کی ولایت ہے جو خدا نے عطا کی. وہاں خدا نے کہا کہ نہیں جلانا، آگ نہیں جلا رہی. یہاں ولی خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں جلانا. زبان سے نہیں کہہ رہا، فقط ارادہ کر رہا ہے، فقط ارادہ کر رہا ہے. ولی خدا ہے. ایک درود پڑھیے محمد والے محمد علیہ السلام. تو اب کیا ہے، کون سی چیز ہے جو اثر کرتی ہے، اپنا ایک ایفیکٹ کریٹ کرتی ہے اس معاشرے میں، اس کائنات میں، اس موجودات میں، وجود میں، اس عالم عین میں؟ کون سی چیز ہے جو اثر کرتی ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں مفاہیم اثر نہیں کرتے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جو اثر حقیقت کا ہے وہ مفاہیم کا نہیں ہے. پیاس پانی کے ذریعے سے بجھے گی، مفہوم پانی کے ذریعے سے نہیں. اس کا مطلب ہے علم ایک ایسی چیز ہے. ایک درود پڑھیے محمد والے محمد علیہ السلام.
جس طرح سے ہر چیز ایک حقیقت رکھتی ہے اور اس کے 4 قسم کے وجود ہو سکتے ہیں، میں تیزی سے اس مطلب کو گزارتا ہوں، بیان کرتا ہوں اور پھر اپنے حقیقی اصلی مطلب کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو کائنات ہے نا، جو آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں، ان ساری چیزوں کو آپ اسی طرح کے 4 وجود قائل ہو سکتے ہیں۔ ان 4 وجودوں کے ایک کو کہتے ہیں وجود قطبی، ایک کو کہتے ہیں وجود لفظی، ایک کو کہتے ہیں وجود ذہنی، اور ایک ہوتا ہے وجود حقیقی۔ وجود لفظی یعنی کسی چیز کو لفظ کے ذریعے سے بیان کرے، وجود لفظی ہے۔ مثلا میں نے یہی لفظ پانی بولا، اگر بولوں گا تو یہ پانی کا وجود لفظی۔ ایک ہوتا ہے وجود قطبی، یعنی میں پانی کو لکھوں، وجود قطبی ہے پانی، پے الف نون اور یہ پانی، ہر زبان میں مختلف ہیں بہرحال یہ الفاظ، یہ ہے اس کا وجود قطبی۔ ایک ہے وجود ذہنی، یعنی ذہن میں پانی کا تصور۔ یہ جو تینوں وجود ہیں پانی کے، یہ وہ اثر نہیں رکھتے جو وجود خارجی یا وجود حقیقی کا ہے۔ آپ یہ جتنی چیزیں آپ کے ارد گرد ہیں سب کی طرف نظر دوڑائیے، یہ 4 قسم کے وجود آپ کو نظر آئیں گے۔ مثلا موبائل، مثلا یہ مائک، مثلا درخت کو لکھیں درخت، یہ وجود قطبی، درخت کو بولیں درخت، یہ وجود لفظی، اس کا تصور کریں، یہ وجود ذہنی۔ لیکن ایک ہے وجود حقیقی اور خارجی۔ پھل دینا درخت کے حقیقی اور خارجی وجود کا کام ہے، نہ لفظ درخت کا کام ہے، نہ کتابت مکتوب اس کا کام ہے، نہ ذہن میں جو درخت ہے اس کا کام ہے۔ نہیں، یہ جو اثر ہے پھل دینا یا سایہ دینا، یہ کس چیز کا اثر ہے؟ حقیقی وجود کا، وجود حقیقی کا۔ ساری چیزیں اس طرح سے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں ساری چیزیں اس طرح سے ہیں تو قرآن بھی اسی طرح سے ہے۔ نہ سوچئے گا قرآن ایسے نہیں ہے، قرآن بھی حقیقت قرآن کے 4 قسم کے وجود آپ سوچ سکتے ہیں۔ ایک ہے اس کا وجود لفظی، اگر میں پڑھنا شروع کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا وجود لفظی ہے۔ میں نہیں کہتا اس کا کوئی اثر نہیں ہے، یہی قرآن پڑھیے، پانی پہ پھونکے، خدا شفا دے گا، اس کا ایک اثر ہے۔ ایک ہے وجود قطبی، یہ جو لکھا ہوا ہے انک سے، یہ ہے اس کا وجود قطبی۔ وہی انک جو ایک مرتبان میں موجود تھی یا مثلا ٹونر میں موجود تھی پرنٹر کے، وہی انک آپ نے جب اسی کاغذ پہ جو پہلے موجود تھا اس پہ اگر ایک خاص شکل میں بکھیر دیں تو پہلے قرآن نہیں تھی، وہ انک پہلے قرآن نہیں تھی، لیکن اب وہ قرآن بن گئی ہے۔ اس انک کا پہلے یہ اثر نہیں تھا کہ آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی، لیکن اب آپ نے ایک خاص شکل میں اسے بکھیرا ہے تو اب اسے بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، اسے دیکھیں گے تو ثواب بھی ہوگا، اسے دیکھیں گے تو آنکھیں بھی تیز ہوں گی۔ بہرحال یہ اس وجود قطبی کا اثر ہے۔ ایک ہے وجود ذہنی، وہی قرآن اگر حفظ کر لیں تو اب اس کا ایک خاص اثر ہے جو حافظ کے ذہن میں ہے، مثلا پاکیزگی عطا ہوتی ہے، ایک خاص اثر ہے اس کا۔ بہرحال یہ کیا ہے؟ قرآن کے وجودات ذہنی و قطبی و لفظی۔ اگر پڑھوں تو وجود لفظی، اگر لکھوں وہ جو ہمارے گھر میں پڑا ہے وجود قطبی، اگر حفظ کر لوں وجود ذہنی۔ قرآن کا وجود حقیقی کدھر ہے؟ ہر چیز کے 4 قسم کے وجود ہیں، قرآن کا وجود حقیقی کہاں ہے؟ وجود قطبی تو کتاب کی شکل میں ہمارے پاس، وجود ذہنی حافظ کے ذہن میں، وجود لفظی یہ جو پڑھ رہا ہوں، حقیقت قرآن کدھر ہے؟ یہ سوال درست ہے نا؟ تو قرآن سے پوچھیں تو قرآن خود کہتا ہے بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن آیات بینات کی شکل میں ان سینوں میں ہے جنہیں علم عطا ہوا ہے۔ دیکھیے، توجہ کیجئے، ایک علم وہ ہوتا ہے جو ذہن میں آتا ہے، ایک علم وہ ہوتا ہے جو ذہن میں نہیں آتا، قلب انسانی میں داخل ہوتا ہے۔ قلب انسانی میں، وہ جو حافظ کے ذہن میں تھا وہ مفاہیم قرآن یا وجود ذہنی قرآن تھا،
لیکن وہ جنہیں خدا نے علم دے کے پیدا کیا ہے ان کے ذہنوں میں قرآن نہیں ہے، فقط ان کے سینوں میں حقیقت قرآن ہے، ان کے سینوں میں حقیقت قرآن ہے۔ خدا نے کیا کہا؟ کہا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے حبیب جبرائیل یہ قرآن لے کے آئے ہیں لیکن آپ کے ذہن پہ نازل نہیں کیا، آپ کے دل پہ نازل کیا ہے۔ آپ کے دل پہ نازل ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے علم بعض اوقات ذہن انسانی میں نہیں آتا ہے، قلب انسان پر آتا ہے، روح انسان میں آتا ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم نور ہے جو ان دلوں میں رکھا جاتا ہے، خدا ان دلوں میں رکھتا ہے جنہیں محبوب رکھتا ہو، جن سے محبت کرتا ہو۔ ذہن میں نہیں رکھا وہ علم، وہ حقیقت علم ہے۔ قرآن بھی ایک حقیقت کی شکل میں قلب انسانی پر آ سکتا ہے، نہ ذہن انسانی پر۔ ہاں وہ حضرات جن کے ذریعے سے قرآن آیا ہے، جنہیں مفسر قرآن بنایا ہے، انہیں قرآن دے کے بھیجا گیا ہے۔ ہم سے کہا ہے تم اس قدر پاکیزگی حاصل کرو کہ یہ قرآن تمہارے ذہنوں میں نہ آئے، تمہارے دلوں میں آ جائے، تمہارے وجود کا حصہ بن جائے، تم چلتے پھرتے قرآن بن جاؤ۔ اگر پاکیزگی کا عمل، ہم گناہوں سے دور رہتے رہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں اور قرآن پر عمل کرتے رہیں، تو قرآن فقط ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گا، ہمارے دلوں میں، روحوں میں آ جائے گا، روحوں میں آ جائے گا۔ کیا کہا تھا اقبال نے؟ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اس پر اتنا عمل کرو، اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ زندگی گزارو کہ یہ ذہن میں نہ آئے، تمہاری روح میں داخل ہو جائے، تمہاری روح میں داخل ہو جائے۔ خوب، اب ذرا توجہ کیجئے گا، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس توجہ ہو گئی کہ علم ایک ایسا ہے جو ذہنوں میں آتا ہے، ایک ایسا ہے علم جو ذہنوں میں نہیں آتا، قلب انسانی میں آتا ہے، روح انسان میں آتا ہے، پاکیزگی کے نتیجے میں۔ خدا نے ہمیں مفاہیم کے لیے نہیں خلق کیا، وہ بحث نہ بھولیے گا، حقیقت کے لیے خلق کیا۔ علم کی بات بھی اگر آئے تو ہمیں مفاہیم والے علم کے لیے نہیں بنایا، مفاہیم کے بعد اگلے مرحلے کے لیے بنایا، جہاں پر علم ایک حقیقت کی شکل میں ہمارے دلوں میں آئے، ہمارے ذہنوں میں نہیں۔ آپ کیا دعا کرتے ہیں قرآن میں؟ رب اشرح لی صدری، یہ نہیں کہتے رب اشرح لی ذہنی، خدایا میرے ذہن کو شرح عطا نہ کر، یہ نہیں کہا کہ ذہن کو شرح عطا کر، کہا میرے دل کو شرح عطا کر دے۔ حضور سے کیا فرمایا تھا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہیں شرح صدر نہیں دیا؟ یہ نہیں فرمایا الم نشرح لک ذہنک، وہ علم نہیں دیا جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، وہ والا علم نہیں، حقیقت علم دیا ہے، حقیقت علم۔ قرآن بھی مفاہیم نہیں فقط عطا ہوئے، حقیقت قرآن دل پیغمبر پر آیا ہے، اور دل پیغمبر کے بعد ہر وہ شخصیت جو چلتا پھرتا قرآن ہو، اس کے سینے میں اور اس کے دل میں حقیقت قرآن ہے، اور اسی کے لیے سزاوار ہے سینے پہ ہاتھ مارے کہے انا القرآن الناطق، میں چلتا پھرتا قرآن ہوں۔ یعنی کہہ رہے تھے کہ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ میرا باطن قرآنی ہے، حقیقت قرآن میرے باطن میں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، وہ جو 2 دن سے بیان کر رہا تھا آج اسی کا تسلسل بیان کر رہا ہوں۔ علم ایک حقیقت کی شکل میں کہاں آتا ہے؟ ان دلوں میں جو پاک ہوں، جو خدا کو محبوب ہوں۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء،
آپ دیکھیے ایک اور روایت پڑھتا ہوں، من اخلص للہ 40 صباحا، وہ جو اپنے آپ کو 40 دن کے لیے پاک پروردگار کے لیے خالص کر لے، کھائے تو پروردگار کے لیے، سوئے تو پروردگار کے لیے، باتیں کرے تو پروردگار کے لیے، جو کام ہے وہ خلوص کے ساتھ، یہی زندگی کے معمول کے کام، یہ سارے کے سارے پروردگار کے لیے، اپنے آپ کو خالص کر لے پروردگار کے لیے، تو کیا نتیجہ ہے؟ من اخلص للہ 40 صباحا جرت ینابیع الحکمہ، جاری ہو جائیں گے حکمت کے چشمے، کہاں پر؟ من قلبہ علی لسانہ، اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ذہن سے اس کی زبان پر جاری ہوں گے، فرمایا نہیں، اس کے دل سے جاری ہوں گے۔ کیوں؟ اس پاکیزگی کے نتیجے میں مفاہیم نہیں آئے ہیں، مفاہیم تو ایک غیر پاکیزہ ظرف میں بھی آ سکتے ہیں، حقائق نہیں، حقیقت فقط اور فقط پاکیزہ ظرف میں آئے گی۔ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو 40 دن کے لیے پاکیزہ کر لے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے دل میں خدا بند متعال حکمت کے چشمے جاری کرے گا، اس کی زبان پہ جاری ہو جائیں گے۔ اب توجہ کیجئے گا میری طرف، میں نے کیا بتایا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ چیز جو قدرت لے کے آتی ہے، نہ وہ وجود کتبی ہے، نہ وہ وجود لفظی ہے، نہ وہ وجود ذہنی ہے، ان کا اپنا اثر ہوتا ہے، لیکن حقیقی اور قوی اثر حقیقت کا ہوتا ہے، وجود خارجی کا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ بس اگر کسی کے ذہن میں قرآن ہو تو اس کا ایک اثر ہے، کوئی اگر قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کا ایک اثر ہے، کوئی لکھ رہا ہو تو اثر ہے، لیکن حقیقی اثر اس کا ہے جس کے دل میں قرآن ہے، جس کے دل میں قرآن ہے، حقیقت قرآن اس کے دل میں ہے، حقیقت قرآن۔ قرآن نے کیا کہا؟ خود فرمایا کہ حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ اپنے دربار والوں سے کہا کون ہے جو تخت بلقیس کو ہزاروں میل دور سے لے آئے گا؟ جنوں کے سردار نے کہا میں لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنا دربار برخاست کریں۔ فرمایا حضرت سلیمان نے نہیں، اس سے بھی زیادہ جلدی۔ تو کون کھڑا ہوا؟ ان کا وسیع حضرت آصف ابن برخیہ۔ قرآن نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم تھا، پوری کتاب کا علم نہیں، تھوڑا سا علم تھا اس کے پاس۔ یہ کون سا علم ہوگا جس کے ذریعے سے وہ تخت بلقیس کو لے آئے؟ یہ مفاہیم والا علم نہیں تھا، حقیقت کتاب تھوڑی سی عطا ہوئی تھی۔ کتنی قدرت اسے حاصل ہو گئی؟ انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے، اس کا ترجمہ درست یہ نہیں ہے پلک جھپکنے سے پہلے۔ میری آنکھ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتی ہے؟ جب نور کسی چیز پہ پڑتا ہے اور وہاں سے منعکس ہو کے میری آنکھ کی طرف آتا ہے تو میری آنکھ اس چیز کو دیکھ پاتی ہے، یعنی نور کی سی تیزی چاہیے اس کام کے لیے۔ حضرت آصف ابن برخیہ نہیں کہہ رہے تھے پلک جھپکنے میں، کہا نور کی رفتار سے لے آؤں گا۔ کیا کر رہے ہیں وہ؟ تخت بلقیس اس قدر وزنی، اس قدر دور کیسے لا رہے ہیں؟ کس خصوصیت کی وجہ سے؟ ان کے پاس علم من الکتاب تھا، تھوڑا سا علم تھا کتاب میں سے۔ ہمارے دادا محترم کہتے تھے وہ جس کے پاس حقیقت کتاب کا تھوڑا سا علم ہو وہ تخت بلقیس لاتا ہے، وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ ڈوبا سورج اٹھا لاتا ہے۔ کیوں لے آتا ہے وہ؟ کیوں سورج ابھار لاتا ہے دوبارہ سے؟ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے۔ علم کون سا علم؟ حقیقت علم ہے اس کے پاس۔
اس کے پاس مفاہیم نہیں ہیں، مفاہیم طاقت نہیں دیتے، وہ جو حقیقت طاقت دے دیتے حقیقت کے ذریعے سے. بس علم ایک حقیقت کی شکل میں اس کے وجود میں ہے. اب چاہے تو وہ سورج لے آئے، چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، اس کو خدا نے. اسی لیے علماء نے کہا ولایت کا باطن یہی علم ہے. حقیقت علم اگر کسی کے پاس ہو تو جتنا جتنا اس کے پاس حقیقت علم ہے اتنی ہی اس کے پاس ولایت ہے. باطن ولایت یہی علم ہے. خدا بند متعال نے اس علم کو باطن ولایت. دیکھیے یہ وہ علم نہیں ہے، پھر سے عرض کروں گا، جو مفاہیم کی شکل میں ہے. ایک حقیقت ہے. حقیقت مفاہیم والا علم کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، کوئی باتیں سننے سے حاصل ہوتا ہے. مفاہیم والا علم باتیں سننے سے حاصل ہوتا ہے نا، زبان چوسنے سے تو حاصل نہیں ہوتا. زبان کے ذریعے سے حقیقت علم عطا ہوتی ہے. حضور نے جناب امیر علیہ السلام کو 1000 باب علم کے دیے، مولا نے ہر باب سے 1000 باب کھولے. لیکن کس طرح سے؟ زبان چسا کے، زبان کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے نہیں. حقیقت علم جو دینی تھی باتوں کے ذریعے سے مفاہیم آتے ہیں. لعاب مبارک کے ذریعے سے کیا دیا؟ حقیقت علم. نہ فقط جناب امیر علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں بھی زق العلم زقن. جس طرح رسول خدا نے علی کو علم دیا تھا، مولا نے حضرت عباس کو دیا تھا. علم حضوری کہتے ہیں اس کو، علم حقیقی کہتے ہیں اس کو. یہ علم قدرت و طاقت پاکیزگی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے عزیزان. پاکیزگی کے نتیجے میں، یعنی جہاں پاکیزگی ہو وہاں یہ علم عطا ہوگا، جہاں پاکیزگی نہ ہو وہاں یہ علم عطا نہیں ہوگا. لیکن اس مطلب کو بیان کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. کس طرح سے علم دیا؟ زبان کے ذریعے سے. یعنی حضور کے لعاب میں یہ تاثیر تھی، حضور کے لعاب میں یہ تاثیر تھی کہ اس کے ذریعے سے علم عطا ہوا. اسی لعاب کے ذریعے سے مولا کا آشوب چشم دور ہو گیا. ایسا دور ہوا کہ کبھی علی کو دوبارہ آشوب چشم ہوا ہی نہیں. دیکھیے ہم جو دوائی کھاتے ہیں وہ دوا کھا لینے کے بعد ایک مرتبہ ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ گارنٹی ہے کہ کبھی زندگی میں دوبارہ بیمار ہی نہیں ہوں گے؟ نہیں. اس لعاب کی یہ تاثیر ہے کہ پھر کبھی دوبارہ آشوب چشم ہوا ہی نہیں. اور اسی لعاب کے بارے میں کیا ہے کہ کھارے پانی کے کنویں میں ڈالا اور پانی میٹھا ہو گیا. ہمارے دادا محترم فرماتے تھے کہ حضور کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ کھارے پانی کو میٹھا کر دیں، یہ حضور کا معجزہ ہی نہیں تھا. کھارے پانی کو میٹھا نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں ہوا جس طرح کہ مثلا پانی کہیں پر کھارا ہو، آپ زیادہ سا شہد اس میں ڈال دیں تو اب وہ میٹھا ہو جائے گا یا ذائقہ بدل جائے گا. کہ نہیں، حضور کا معجزہ یہ نہیں تھا. پھر کیا معجزہ تھا؟ انہوں نے کہا یہ پانی کھارا کیوں تھا؟ یہ پانی کھارا کیوں تھا؟ تو جواب کیا ہے کہ جس طرح سے آپ کو ندی نالے اس دنیا میں نظر آتے ہیں، اسی طرح سے زمین کے اندر پانی کے رستے ہیں، ندیاں ہیں. پانی مختلف رستوں سے گزرتا ہوا آتا ہے. جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے ان رستوں کا، وہاں کھدائی کرتے ہیں اور کنواں کھود لیتے ہیں، پانی نکال لیتے ہیں. یہی ہے نا. اب یہ جب زمین میں سے ہوتا ہوا آتا ہے تو جیسی زمین ویسا اس کا اثر. اگر کسی زمین میں نمک زیادہ ہو، آپ کھدائی کریں، کنواں نکالیں، پانی میٹھا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین کی خصوصیت اپنے ساتھ لے آیا. کہیں گندک زیادہ ہو تو گندک کا اثر. یہ جو زمین کی خصوصیات ہیں یہ پانی میں آ جاتی ہیں. وہ فرماتے تھے حضور کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ پانی میں لعاب ڈالا پانی میٹھا کر دیا. کہا نہیں، معجزہ یہ تھا کہ لعاب ڈالا زمین کی حقیقت بدل ڈالی. زمین کی حقیقت بدلی ہے. معجزہ یہ ہے. تو کیا کہنے اس علی کے جس رسول خدا اپنے اسی لعاب کے ذریعے سے علم دیتے رہے ہو. کیا کہنے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام.
ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے علم کے لیے بنایا ہے. یہ کتابوں والا علم یہ فقط مقدمہ ہے، یہ زینہ ہے. پھر میں عرض کرتا ہوں کیوں ملتا ہے یہ علم پاکیزگی کے نتیجے میں. جتنی زیادہ پاکیزگی ہوگی اتنا حقیقت علم ہمارے وجود میں آئے گا. لیکن اگر یہ ظرف نجس ہوا، یہ میرا قلب، یہ میرا سینہ، یہ میری روح اگر گناہوں سے بھری ہوئی تو پھر کیسے وہ پاکیزگی یہاں پر آ جائے؟ نہیں آ سکتی ہے. قرآن کے بارے میں بھی یہی بیان ہوا ہے. بل کیا فرمایا؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون. اسے کوئی بھی چھو نہیں سکتا سوائے ان کے جنہیں طہارتیں عطا ہوئی ہیں. کیوں اہل بیت کے وجود میں قرآن ہے؟ اس لیے کہ طہارتیں عطا ہوئی ہیں. کہاں سے پتہ چلا؟ آیت تطہیر کہہ رہی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت آپ کو ویسی طہارتیں عطا ہوئی ہیں جیسا حق تھا، چونکہ طہارتیں عروج پر ہیں، کمال پر ہیں، لہذا پورے کا پورا قرآن ان کے وجود میں ہے. ہم بھی اسی طرح سے ہیں. جتنے زیادہ پاک اور پاکیزہ ہو جائیں گے، جتنی طہارتیں حاصل کریں گے، جتنا گناہ سے دور ہوں گے، اتنا حقیقت علم سے قریب ہو جائیں گے. وہ ہمارے وجود میں اتنا اہل بیت سے قریب ہو جائیں گے، اتنا حقیقت قرآن سے. اور ہمیں خدا نے اس طرح کے علم کے لیے بنایا ہے. یہ والا علم ہے جو اپنے ساتھ طاقتیں لے کے آتا ہے. یہ والا علم ہے جو اپنے ساتھ ولایت لے کر آتا ہے. ادھر جناب امیر علیہ السلام کو زبان کے ذریعے سے عطا ہوا تھا، اور میں نے عرض کیا روایت میں حضرت عباس علیہ السلام کو جناب امیر نے عطا کیا تھا. 9 محرم کو جس وقت شمر ملعون کربلا میں داخل ہوا، اسے حکم تھا کہ آج ہی جنگ کر. اس نے فوج آگے بڑھانا شروع کی. آگے بڑھ رہی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس سوار ہو، ارکب بنفسی انت یا اخی. عباس سوار ہو جاؤ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں. ہمارے دادا نے کہا، حضرت عباس علیہ السلام نے کہا رک جاؤ. گویا گھوڑے آگے بڑھ ہی نہ سکے. شاید حضرت عباس علیہ السلام اپنی ولایت استعمال کر رہے تھے. یا مثلاً آقازادی ہماری بازار کوفہ میں جب بہت زیادہ بھیڑ تھی اور رش تھا تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی علی کے لہجے میں خطبہ دینا چاہتی تھی. روایت کہتی فَأَوْمَعَتْ إِلَى النَّاسَ نِسْكُتُوا فَارْتَدَّتِ الْأَنْفَاسِ وَسَّكَنَتِ الْأَجْرَاسِ. بی بی نے دست ولایت اٹھایا، لوگوں کے سانس ان کے سینوں میں گھٹ گئے. اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں رک گئی. کیوں؟ اس لیے کہ پاکیزہ تھے، گناہوں سے دور تھے، کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں تھا. جب پاکیزہ تھے تو کیا ہوا؟ حقیقت علم، حقیقت قرآن ان شخصیات کے وجود میں تھا. جب حقیقت علم آیا تو اپنے ساتھ ولایت لایا. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کہ ہمیں مفہوم ولایت معلوم ہو. توجہ کیجئے، خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہو کہ میں ولایت کے موضوع پہ 1 گھنٹہ تقریر یا 10 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں. مفاہیم چاہتا ہے مجھ سے یا نہیں؟ وہ چاہتا ہے میں پاکیزگی کے مراحل طے کرتا کرتا خود ولایت کے درجے پر فائز ہو جاؤں. اولیاء اللہ گزرے ہیں نا اس دنیا میں، اہل بیت کے مکتب میں کس قدر اولیاء ہیں جو گزرے ہیں. پاکیزگی، ریاضت، خدا کی عبادت اس طرح سے انہوں نے کی ہے کہ باطن پاک ہوا. جیسے ہی باطن پاک ہوا، مفہوم ولایت ان کے ذہن میں نہیں آیا، حقیقت ولایت ان کے وجود میں آئی ہے. اب ذرا سوچ کے بتائیے مجھے کس لیے بنایا ہے خدا نے؟ مفہوم سمجھنے کے لیے نہیں. اس مفہوم کو سمجھنے کے بعد اگلے مرحلے پہ جانے کے لیے، جہاں حقیقت میرے وجود میں آئے. میں اس مکتب کی شاگردی، اس کا بھرم رکھوں،
اس کا بھرم رکھو. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. ایسی ہستیاں ہیں یہ. ان کے گھر کے بچے بھی اسی طرح سے ہیں. جتنا زیادہ ہمارے وجود میں قرآن آ جائے گا، قرآن خود کہتا ہے لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے پہاڑوں کو سرکایا جا سکتا ہے، رستوں کو مٹایا جا سکتا ہے، مردوں کو زندہ کرنے کے بعد ان سے باتیں کی جا سکتی ہیں. قرآن اگر کسی کے وجود میں آ جائے تو ایسا ہوتا ہے. نادان ہیں بعض لوگ جنہیں سمجھ نہیں آتا، ورنہ یہ بات تو نجران کے عیسائیوں کو بھی سمجھ میں آ گئی تھی. جب مباہلے کے لیے جا رہے تھے تو اس سردار نے کیا کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کو حکم دے وہ رستہ چھوڑ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وجود میں قرآن ہے. یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ اس علم کی طاقت ہے، حقیقت کی طاقت ہے. جتنی زیادہ پاکیزگی اتنی زیادہ. ہمارے لیے کہا اگر انسان واقعاً پاک اور پاکیزہ ہو، کوئی بیمار ہو تو مثلا کہیں درد ہو رہا ہو، سر درد ہے تو ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ الحمد پڑھیے، یا مثلا پانی پہ آب زمزم پہ تھوڑی سی خاک شفا، اگر شفا نہ مل رہی ہو، بہت زیادہ بیمار ہو تو مسور کے دانے کے برابر خاک شفا اس میں ڈالیے اور پھر اس پہ الحمد پڑھیے اور پھر اسے لیجئے، خدا شفا دے گا انشاءاللہ. ہمیں کہا ہے قرآن اس طرح سے. آپ جا رہے ہو ڈاکٹر کے پاس تو یہ ڈاکٹر کون سے علم سے نسخہ لکھے گا؟ وہ جو کتابوں سے حاصل ہوا ہے اس کے ذریعے سے لکھے گا نا. اس میں یہ غلطی بھی تو کر سکتا ہے. تو علماء نے کہا آپ جب جا رہے ہیں تو پہلے الحمد پڑھیے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، شفا یابی کے لیے پہلے درود پھر حمد. آیت اللہ قاضی طباطبائی ہاسپٹل کے باہر سے جاتے تھے تو حمد شفا پڑھتے تھے، درود پڑھنے کے بعد حمد پڑھنی چاہیے، اس نیت سے کہ یہ جو ہاسپٹل میں بیچارے بیمار لوگ ہیں خدایا انہیں شفا دے دے. وہ اس طرح سے کرتے تھے. ہم بھی جب ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوں تو پہلے 7 مرتبہ مثلا الحمد پڑھ لیں. اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ممکن ہے وہ ڈاکٹر کوئی غلط دوا لکھنے لگا تھا، جیسے ہی میں نے الحمد پڑھ لی اب خدا نے صحیح دوا کی طرف اس کو رہنمائی کر دی. وہ متوجہ ہو جائے میری کیا بیماری ہے، مجھے کیا مرض ہے. یہ ساری چیزیں تو قرآن میں ہمارے لیے، حتیٰ روایت میں آیا ہے کہ اگر آپ مردے پہ 7 مرتبہ پڑھتے پھونک دیں اور وہ زندہ ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جب ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر آپ مردے پہ پڑھ کے قرآن پھونکیں سورہ فاتحہ 7 مرتبہ وہ زندہ ہو جائے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ جس کے وجود میں قرآن ہے اگر وہ اٹھا لے تو اس میں پریشانی کیسے ہے؟ طہارتیں چاہیے. لب لباب. مجھ سے پوچھیں، آپ لوگوں کا چھوٹا بھائی ہوں، جو مجھے معلوم ہے وہ عرض کر رہا ہوں. پاکیزگی، گناہ سے دور ہونا. جتنا زیادہ گناہ سے دور ہو جائیں گے، ہمارا یہ باطن پاک ہو جائے گا، اتنا زیادہ ہم اہل بیت کے قریب ہو جائیں گے، اتنا زیادہ ہم اپنی فکر میں، اپنے احساسات میں اہل بیت کے، خدا کے، قرآن کے قریب ہو جائیں گے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں گریہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، زور لگا کے رونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مصائب ہو بھی رہے ہوں تو وہ درد نہیں محسوس ہو رہا ہوتا. لیکن اگر میرے گناہ نہ ہوں، پاکیزگی ہو، تو جتنی زیادہ پاکیزگی بڑھتی چلی جائے گی اتنے وہ درد محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. صرف نام امام حسین سنوں گا تو رونا روک ہی نہیں سکوں گا. پاکیزگی ہے، پاکیزگی جو مجھے وہاں تک لے جائے گی. یہی پاکیزگی محبت لے کے آتی ہے. جتنی زیادہ حاصل اتنا زیادہ ہم ان کے قریب ہو جائیں گے، پھر ان کے درد سمجھ سکیں گے، ان کے دکھ محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے. ہمارے استاد کہتے ہیں جس وقت امام حسین کو پہلو میں نیزہ لگا جناب زینب نے خیمے میں محسوس کیا ہوگا، اس لیے کہ ثانیہ زہرا ہیں، پاکیزہ ہیں، امام کی بہن ہیں، علی مرتضیٰ کی بیٹی ہیں.
وہی احساسات ہیں، اور بلا وجہ نہیں کہتے، میرا اپنا خیال ہے کہ درست کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت حضرت علی اکبر علیہ السلام کو برچھی لگی، زمین کربلا پہ گرے، تو جناب زینب نے یہ نہیں کہا ہائے میرا بھتیجا، کہا ہائے میرا بھائی. کہہ رہی تھی ہائے میرا بھائی. اس کا مطلب ہے امام حسین کی دل کی کیفیت محسوس کر رہی تھی. اس میں بڑے چھوٹے ہونے سے فرق نہیں پڑتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، اگر پاکیزگی ہے تو وہ حسین کے درد محسوس کرتا ہے. آپ ذرا سوچیں، یہاں جناب زینب کہہ رہی تھی ہائے میرا بھائی، وہاں ان کی چھوٹی سی بیٹی جناب سکینہ کیا کر رہی تھی؟ بعض علماء نے لکھا امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت سے پہلے شہید ہونے والے تھے 3 مقامات پر. کون سے 3 مقامات؟ ایک جب علی اکبر اجازت مانگنے آئے تھے، ایک جب جنگ کے درمیان میں ایک مرتبہ واپس آئے تھے، حسین دیکھ رہے تھے شبیہ پیغمبر کا خون بہ رہا تھا، اور ایک تب جب ہاشمی بچوں سے کہا تھا لاشا اٹھاؤ، جب خیموں میں لا کے رکھا تھا تو جناب سکینہ، جنہیں عرب جناب رقیہ کہتے، 3 سال کی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی، وہ یا ان کی بڑی بہن، کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی بابا یہ کس کی لاش اٹھا کر لائے ہو؟ بعض علماء نے کہا کیوں یہ کہہ رہی تھی؟ اس لیے کہ اپنا بابا بچانا چاہتی تھی، حسین کے دل کی کیفیت محسوس کر رہی تھی. اگر ابھی امام حسین کی توجہ اپنی طرف نہ مبذول کراتی نا، حسین شہید ہو جاتے. دیکھیے یہ چھوٹی سی بیوی یہ اپنے بابا کے غم محسوس کر رہی ہے، جانتی ہے میرا بابا کس کیفیت میں ہوگا. عجیب بیٹی تھی امام حسین کی، امام کے دکھ محسوس کرتی تھی. امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن جنگ لڑتے تھے، تنے تنہا جنگ لڑ رہے تھے، فوجیں دور بھاگ جاتی تھی تو ایک مرتبہ کیا کہتے تھے اے میرے شیرو آؤ دیکھو بوڑھے کی جنگ دیکھو. دوڑتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس خیمے کے باہر آ جاتے تھے، اونچی آواز میں پڑھتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں؟ تاکہ بیویوں کے دلوں کو سکون مل جائے، بیویوں کو پتہ چل جائے ابھی ہمارا آقا زندہ ہے. آخر جانتی تھی کہ یہ ہمارا آقا شہید ہوگا، کوئی آگ لے کر آئے گا، کوئی چادریں چھینے گا. امام دلوں کو سکون دے رہے تھے، یعنی اے بیویوں گھبراؤ نہیں، ابھی میں زندہ ہوں. لیکن جب آخری مرتبہ میدان میں گئے اور اس کے بعد امام خاک کربلا پر آئے تو یہ گھوڑا خود خیموں تک آیا. گھوڑے کی آواز سنی، بعض بیویاں سمجھی ہوں گی امام آئے ہیں. اب جو باہر نکلے تو کیا دیکھا زین الٹی ہوئی ہے، خون لگا ہوا ہے. بیویاں نوحہ کر رہی تھی، ماتم کر رہی تھی. میں کہہ رہا ہوں نا یہ بچی اپنے بابا کو بڑا درد کرتی تھی، بہت توجہ کرتی تھی، احساسات محسوس کرتی تھی. سب ماتم کر رہے تھے. بعض نے لکھا یہ بچی آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی، ماتم نہیں کر رہی تھی، آگے بڑھ کے کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا مارا گیا نا، اتنا بتلا دے کسی نے پانی دیا تھا یا میرا بابا پیاسا مار ڈالا. میں کہوں بی بی آپ بھی تو پیاسی ہے، آپ کو اپنی پیاس بھول گئی؟ نہیں، بابا کی پیاس یاد ہے. عصر عاشور یہ لٹا ہوا قافلہ ایک جگہ بیٹھا تھا. عمر سعد کے لشکر میں کسی نے کہا اے پسر سعد، اگر تو نے اب بھی پانی نہ دیا نا، یہ بچے کوفہ جانے سے پہلے مر جائیں گے، نہ یہ کوفہ جا سکیں گے نہ شام. تھوڑا سا پانی آیا خیموں میں، جناب زینب نے ایک کوزہ اس چھوٹی سی بچی کو دیا. اس بچی نے کوزہ اٹھایا، مقتل کا رخ کیا.
پھوپھی نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کیا کہا پھوپھی میرا بابا بڑا پیاسا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دیکھیے دل کہاں جڑا ہوا ہے؟ بابا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اپنی پیاس ایسے جیسے بھول ہی گئی ہو، بھول ہی گئی ہوئی اپنی پیاس۔ پوری توجہ کس کی طرف ہے؟ بابا کی طرف ہے۔ شام غریبہ میں امام حسین علیہ السلام کے لاشیں سے لپٹی ہوئی تھی۔ جناب زینب نے کہا جناب ام کلثوم سے بی بی غضب ہو گیا۔ کہا بی بی کیا ہوا ہے؟ کہا حسین جس کے بارے میں وصیتیں کرتی تھی وہ بچوں میں نظر نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ اندھیرے میں دونوں بہنیں میدان کربلا میں آ گئی، آرام سے آواز دے رہی ہوں گی سکینہ، رقیہ۔ ایک مرتبہ ایک ایسی جگہ پہنچی جو کچھ نشیب میں تھی۔ وہاں کیا دیکھا؟ ایک ایسا لاشا ہے جس کے بہت ٹکڑے ہو چکے ہیں، ایک ایسا لاشا ہے جس کے سینے کی ہڈیاں برابر ہو چکی ہیں۔ بچی ساتھ لپٹی ہوئی ہے اور باتیں کر رہی ہے۔ جناب زینب نے پیار سے ہٹانا چاہا۔ بچی کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی پھوپھی میں بابا کو چھوڑ کر نہیں آؤں، میں بابا کے ساتھ رہوں گی۔ جناب زینب نے کہا حضرت ام کلثوم سے جائیے ان کی بڑی بہن کو بلا لائیے۔ بڑی بہن کو بلایا گیا، پیار سے جدا کیا، جدا کیا، جنازے سے لاشے سے پیار سے جدا کیا۔ جلے ہوئے خیموں کی طرف جا رہے تھے۔ بڑی بہن نے چھوٹی بہن سے کہا اے رقیہ، اے سکینہ، یہ جس لاشے سے تم لپٹی تھی اس کا تو سر نہیں تھا، تمہیں کیسے پتا چلا بابا ہے؟ کہا میں اندھیرے میں دوڑ رہی تھی، آواز دے رہی تھی بابا بابا۔ اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، آجا سکینہ میرے پاس آجا۔ مولا شاید کہنا چاہ رہے تھے سکینہ فقط تو بابا کا سینہ نہیں ڈھونڈ رہی، حسین بھی تیرے منتظر ہے۔ بی بی اس طرح سے متوجہ تھی اپنے بابا کی طرف۔ اب ذرا سوچ کے بتلائیں جس وقت خیمے سے باہر آ رہے ہوں گے کیا حالت ہوئی ہوگی امام حسین کی جب اس چھوٹی سی بی بی کو گھوڑے کے سونگ سے لپٹا دیکھا ہوگا۔ امام کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ جسے نماز شب میں مانگا ہو، وہ جو کبھی اپنے نانکے چلے جائے تو امام حسین شعر پڑھیں اے سکینہ جب سے تم رباب کے ساتھ گئی ہو میری زندگی کی راتیں لمبی ہو گئی ہیں۔ اجرکم اجرکم اللہ۔ بی بی آپ کا یہ پرسہ قبول کریے انشاءاللہ۔ آیت اللہ مجتبہ تہرانی کہتے ہیں یہ بی بی حضرت علی اصغر اور یہ بی بی بھی اسی طرح سے، ان بی بی کی انگلیاں چھوٹی چھوٹی تھی لیکن ہماری زندگی کے بڑے بڑے گرے کھول سکتی ہیں۔ آپ کی توجہ نہیں ہوئی، 3 سال کا بچہ کتنا سا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے نا۔ یہ اگر آئے اور ہمیں مارے کوئی درد تو نہیں ہوتا نا؟ کیا ایسے بچے کے ہاتھ رسی میں باندھے جاتے ہیں؟ کیا ایسے کے ہاتھ رسی میں باندھے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ زیارت مفجعہ کے جملے ہیں یہ جو میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ کسی چھوٹے بچے کو خدا نہ کرے کوئی مارے، لیکن اگر کوئی چھڑی سے مارے وہ کیسے دفاع کرتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگے کر دیتا نا۔ زیارت مفجعہ کے جملے ہیں ظالم تازیانہ مارتا تھا، یہ بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے رو۔ یہ ہماری زندگی کے بڑے بڑے گرے کھول سکتی ہیں۔ اے بی بی ہمارے لیے دعا کرنا۔ اجرکم اللہ۔ جب تنے تنہا رہ گئے امام حسین علیہ السلام،
اکیلا رہ گیا پیاسا مولا، وہ جس کا علی اکبر مارا گیا وہ حسین، جس کا عباس مارا گیا اور محمد و قاسم مارے گئے، بالکل اکیلے رہ گئے۔ خیمے کے باہر آئے، کیا کہہ رہے تھے؟ یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا سکینہ، علیکن منی السلام، اے بیبیو حسین کا سلام ہو۔ مولا کے مختلف ودا ہیں، ایک ہے ودا بیبیوں سے، جب مولا خیمے کے باہر آئے بیبیوں سے ودا کیا، بیبیوں گریہ کر رہی تھی۔ ایک مولا کا ودا ہے ذوالجناح سے، سوار ہو کے کہہ رہے تھے اے ذوالجناح تو بھی تھک گیا ہوگا، شاید ایسے جملے کہہ رہے ہو، مجھے ایک مرتبہ میدان میں لے جا۔ ایک میرے مولا کا ودا ہے جنات سے، ملائکہ سے، خدا سے۔ ایک میرے مولا کا ودا ہے کنیزوں سے۔ یقین کر لیں اگر انسان بیٹھ کے سوچے تو دل پھٹتا ہے۔ اس خیمے کے باہر آئے جہاں کنیزیں رہتی تھی، ایک مرتبہ خیمے کے باہر آئے، بیبیاں کنیزیں جمع ہو گئی، گریہ کر رہی تھی۔ امام کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے حسین کو تم سے شرم آتی ہے، اپنے ہی خادمین سے، کنیزوں سے کہہ رہے تھے حسین کو تم سے شرم آتی ہے، میری ذمہ داری تھی تمہیں پانی پلانا، میرے پاس پانی نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی مولا کائنات ساری فدا ہو جاتی، تمہارا علی اصغر بچ جاتا۔ اجرکم اللہ، نہ جانے کیسے ودا کیا ہوگا۔ ایک ودا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے، ایک مرتبہ اسرار امامت دینے کے لیے خیمے میں آ گئے، ودا کے لیے آئے، اتنے بدل چکے تھے۔ امام زین العابدین کو اٹھا کے بٹھایا، مولا نے آنکھیں کھولی، پہچان نہ سکے اپنے بابا کو، پہچان نہ سکے اپنے بابا کو۔ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں امام حسین کا تشت میں سر رکھا تھا، اس نے سر کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے کیا کہہ رہا تھا؟ کہتا حسین تمہارے سر کے بال بڑی جلدی سفید ہو گئے، تم بڑی جلدی بوڑھے ہو گئے۔ بعض علماء نے کہا جناب زینب نے نوحہ پڑھا، کہا علی اکبر کی شہادت سے پہلے نہیں تھا بوڑھا، میرا بھائی ایک دن میں بوڑھا ہو گیا۔ امام زین العابدین نے دیکھا بابا کو، اب سوال کرنا شروع کیا، کیا کہہ رہے تھے؟ بابا اینا امی مسلم ابن اوسجا، بابا میرا چچا مسلم ابن اوسجا کہاں ہے؟ جناب زینب پاس بیٹھی ہیں، امام حسین پاس بیٹھے، کہا قد قتل، وہ میرا بھائی مارا گیا، مسلم ابن اوسجا مارے گئے۔ پوچھا زہیر کہاں ہے؟ کہا مارے گئے۔ کہا حبیب کہاں ہے؟ کہا وہ بھی مارے گئے۔ جناب زینب گریہ نہیں کر رہی تھی ابھی سے پہلے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین نے کہا اینا امی العباس، بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ جناب زینب کے گلے میں گریہ بند گیا۔ ایک مرتبہ پوچھا بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ وہ حسین جو اپنی زبان سے کہہ رہے تھے زہیر مارے گئے، مسلم مارے گئے، حبیب مارے گئے، اپنی زبان سے کہہ نہ سکے میرا بیٹا مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ یہ حالت دیکھی، کہا پھوپھی ذرا مجھے سہارا دو، ایک عصا لا دو، ایک تلوار لا دو۔ پوچھا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے، جہاد کروں گا۔ مولا نے فرمایا ہوگا اے بیٹا زین العابدین تمہارا جہاد کوفہ بازار کے شام کے دربار میں ہوگا، بازاروں سے تم ان بیویوں کو لے کر جاؤ۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ باہر آئے،
خیمے سے چلنا شروع کیا. جب چلنا شروع کیا نا، علماء نے کہا اس موقع پر ایک نحیف سی آواز کان میں سنائی دی، کمزور سی آواز، یعنی بولنے والے سے بولا نہیں جا رہا تھا لیکن کوشش کر رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی مہلن مہلن یا ابن الزہرا، اے میرے ماں جائے آہستہ آہستہ قدم اٹھاؤ. یعنی بھیا مقتل میں تیزی سے نہ جاؤ. کہہ رہی ہوں گی بھیا میرا سفر بڑا طولانی ہے، میں اس منظر کے سہارے زندگی گزاروں گی. امام حسین نے یہ حالت دیکھی، ایک مرتبہ واپس خیمے میں آ گئے، دیکھا بہن مضطرب ہے. ارے حوصلہ دیتے ہوں گے نا. ہمارے دادا نے کہا دست ولایت اٹھایا، بی بی کو سکون عطا کیا. ایک مرتبہ سکون سا آ گیا، تھوڑا سا آرام سا ملا. اگر نہ دیتے کیسے برداشت کرتی علی کی بیٹی، کیسے برداشت کرتی؟ جب اماں زہرا گئی تھی یہی بیٹی روتی تھی. علی چپ کراتے ہوں گے نا، امام حسن چپ کراتے ہوں گے، امام حسین چپ کراتے ہوں گے. جب بابا گئے تھے کبھی حسن چپ کراتے ہوں گے کبھی حسین. جب امام حسن گئے تھے حسین چپ کراتے ہوں گے. ابھی جو حسین جا رہے ہیں ارے زینب کے آنسو کون پوچھے گا، کون چپ کرائے گا؟ ایک مرتبہ بی بی سے کہا ہے میری بہن وہ کرتا جو اماں نے ہمارے لیے رکھا تھا وہ لا دو. کرتا لایا گیا، مولا نے جگہ جگہ سے اسے تار تار کرنا شروع کیا. وہ کرتا جو بہت پرانا تھا اسے جگہ جگہ سے پھاڑ رہے ہیں. کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ روایت میں ہے لو کان الحیاء انسانا لکان حسینا، اگر حیا انسانی شکل میں آتی حسین بن جاتی. سوچتے ہوں گے میری شہادت کے بعد میری بہن میرے لاشے پر آئے گی، ظالم ذرا لوٹ لیں گے، ایک کرتا جسم پہ باقی رہ جا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ نیچے وہ کرتا پہنا، اوپر دوسرا کرتا، باقی لباس اوپر پہنا، چلنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ بی بی نے روک لیا. بعض علماء کہتے ہیں یہ منظر کسی کتاب نہیں تھی کہ اس منظر کو دیکھ پاتا، کسی کے دل میں طاقت نہیں تھی کہ یہ منظر برداشت کر جاتا. کون سا منظر؟ ایک مرتبہ چلنا چاہتے تھے، جناب زینب نے آواز دی بھیا اماں نے کہا تھا جب آپ یہ کرتا مانگے تو آپ کی شہادت میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہوگا. مولا بھیا اماں نے کہا تھا ان کی طرف سے آپ کی گردن کے بوسے لے لوں. ایک مرتبہ گلے میں باہیں ڈالی، اپنے آقا کی گردن کے بوسے لیے، ساتھ روتی جاتی ہوں گی. میرا دل کہتا ہے حسین کہتے ہوں گے بہنا نہ رو، تم نے بڑا رونا ہے ابھی نہ رو. ساتھ ہاتھوں پہ بوسے دیتے ہوں گے، خود بھی شاید روتے جاتے ہوں گے. اگر زینب روئے کیسے ممکن ہے حسین نہ روئے؟ امام علی علیہ السلام کو جب ضربت لگی تھی بیٹوں نے اٹھایا، سہارا دیا، گھر کے قریب پہنچے تھے. امام علی نے کہا اب مجھے چھوڑ دو، میں اپنے پاؤں پہ چل کے گھر میں داخل ہونا چاہتا. کیوں؟ اگر اس طرح داخل ہوا زینب ام کلثوم کیسے برداشت کرے؟ آج کیا منظر ہے، امام خیمے سے جا رہے. میں کہوں گا کاش یہ منظر چھوٹی سی بیٹی نے نہ دیکھا ہو. اگر دیکھا ہوگا تو کہتی ہوگی پھوپھی آج سے پہلے تو بابا کو اس طرح بوسے نہیں دیتی تھی، آج اس کی گردن پہ کیوں بوسے دے رہی؟
امام خیمے سے باہر آئے، سوار ہو گئے کربلا میں، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، ایڑھ لگائی، گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ علماء نے کہا اب جو سر جھکایا تو کیا دیکھا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سمو کو پکڑ کے، میرے بابا کے گھوڑے میرا بابا نہ لے جا۔ آخر دیکھ رہی تھی نا، علی اکبر گئے واپس نہ آئے، چچا عباس گئے واپس نہ آئے، علی اصغر گئے واپس نہ آئے، سوچتی ہوگی میرا بابا چلا جائے گا۔ امام نیچے اترے، دلاسا دیا۔ شمر ملعون سے مختار نے پوچھا، خود یزید نے پوچھا، کہا تو نے کربلا میں حسین پہ بڑے ظلم کیے، لیکن کیا کبھی ایسا وقت آیا کہ تجھے حسین پہ ترس آیا ہو؟ کہا ہاں، جب حسین گھوڑے سے اترے، بچی کو پیار کرنا شروع کیا، وہ اس طرح سے رو رہی تھی، مجھے حسین پہ بڑا ترس آ گئے۔ اجرکم اللہ، آ گئے میدان میں، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا، بعض علماء نے کہا بہن نے بڑھ کے سوار کیا۔ ایک مرتبہ میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی، دشمن کی فوجیں بھاگ جاتی تھی۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب دشمن کی فوجیں بھاگی، میرے مولا نے تلوار کے دستے پہ ٹیک لگائی، دشمن کی فوجیں واپس آنا شروع، شاید ندائے یا ایتھا النفس المطمئنہ سن چکے، فوجیں واپس آئی۔ اب جو واپس آئی تو کیا ہوا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھے اس نے پتھر پھینکنا شروع کی، جس کے ہاتھ میں تیر تھے اس نے تیر مارنا شروع کی۔ ایک پتھر مولا کی پیشانی پر لگا، مولا نے ابا کا دامن اٹھایا، خون پوچھنا چاہتے تھے، حرملہ نے دیکھا سینہ نظر آ رہا ہے، یہاں سے شعبہ تیر جوڑا، میرے مولا کے سینے میں پیوست ہو، آگے سے باہر نہ نکالا، اگر آگے سے کھینچتے جسم کے اعضاء باہر آ جاتے، جھک کے کمر سے نکال لیا۔ ایک ظالم نے تیر مارا، حلقوم میں لگا، کھینچا، چلو اپنا خون سے بھرا، آسمان کی طرف اچھال، دوبارہ چلو بھرا، اپنے چہرے پہ مل لیا، اے خدا تیری بارگاہ میں حسین اس طرح ظالم وار کر رہے ہیں۔ ایک ظالم نے نیزہ پہلو میں مارا، ایک نے شانے پہ مارا، میرا مولا سنبھل نہ سکا، ذوالجناح کی پشت، زمین کربلا کی طرف آئے۔ ہمارے دادا نے کہا جیسے ہی زمین سے ٹکرائے ایک زلزلہ آیا زمین کربلا میں، جناب زینب نے محسوس کیا، دوڑتی ہوئی ٹلہ زینبیہ پر آ گئی، کیا دیکھ رہی ہے؟ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار مار، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ، جس کے ہاتھ میں تیر ہے تیر چلا رہا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ پتھر مار رہا ہے۔ بی بی نے اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھے، کیا کہہ رہی ہے؟ اے پسر سعد، تو دیکھ رہا ہے میرا ماجا آیا مارا جا رہا، اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہ رہا؟ اتنے میں شمر ملعون آگے بڑھا، بی بی کو امام نے اشارہ کہا، اے بی بی خیمے میں واپس چلی جاؤ، یہ منظر تم سے نہ دیکھا جائے گا۔ آگے بڑھا، اپنا گھٹنا امام کے سینے پہ رکھا، مولا کی آنکھوں میں خون تھا، ایک مرتبہ دیکھنے کی کوشش کی، جب نظر نہ آیا کہا تو کون ہے؟ اس جگہ سوار ہے جہاں رسول خدا بوسے دیتے تھے، کہا میں شمر ہوں، کہا مجھے جانتا ہے، کہا جانتا ہوں تم فاطمہ کے بیٹے ہو، رسول کے بیٹے، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہو۔ جناب زینب کا چہرہ مقتل کی طرح الٹے پاؤں خیمے جا رہی ہے،
یہاں شمر ملعون نے ایک ہاتھ ریش میں ڈالا، 12 ضربیں چلانا شروع کی، کربلا میں سیاہ آندھیاں آئی، خوشی کے شامیانے بجے، بی بی نے جناب سید سجاد کا شانہ ہلایا، اے سید سجاد اٹھو دیکھو خوشی کے شامیانے کیسے، کہا بی بی خیمے کا در اٹھائیے، در اٹھا، نوکے نیزہ پہ بابا کا سر، السلام